بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کسی کی زندگی پر بیتی ایک دکھ بھری کہانی سناؤں گی، جس میں ایک نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو آپ اس کہانی کو ضرور سنیے گا۔ بابا مجھے جاب کرنے دینا، کوئی کیا فائدہ، اتنا پڑھ کر بھی میں گھر بیٹھی ہوں۔ مسکان بابا کے کندھے پہ سر رکھ کر بابا سے جاب کرنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ بابا نے مسکان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی کیا کرنا نوکری کر کے، گھر رہو، آرام سے تھک جایا کرو گی، مجھے پتا ہے آپ کا۔ جو خود اٹھ کر پانی نہیں پیتی، ماں کو آواز دیتی ہے، وہ کیا جاب کرے گی۔ بابا مذاق کر رہے تھے مسکان سے۔ مسکان 2 بہنیں تھی، چھوٹی پڑھائی کر رہی تھی، بابا کی بہت لاڈلی تھی، لیکن بابا جاب کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ماں کے پاس گئی، ماما جان وہ میری دوست ہے نا ہانیہ، وہ نہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتی ہے کمپیوٹر پہ، ان کو ایک اور لڑکی کی ضرورت ہے، 30,000 تنخواہ دے رہے ہیں۔ ماما جان بابا کو کہو نہ جانے دے، مجھے کیا گھر بیٹھنے کے لیے اتنا پڑھایا۔ ماں مسکرائی، پہلے کھانا کھا لو آرام سے، پھر میں بات کروں گی۔ ماں نے بات کی۔ باپ نے اداس لہجے میں کہا، کیا کرنا جاب کر کے، کل کو بیاہ کر چلی جائے گی، خدا جانے کیا دکھ سکھ کی زندگی جیے گی، لیکن جب تک ہمارے پاس ہے، گھر رہے، کھائے پیے، جو مانگے لا دیں گے۔ ماں نے پیار سے سمجھایا، بس بچی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، جانے دے۔ باپ آخر مان گیا۔ مسکان بہت خوش تھی۔ دوسرے ہی دن اپنے دوست سے بات کر کے بابا کے ساتھ انٹرویو کے لیے چلی گئی۔ قابل تھی، اس کو جاب مل گئی۔ بہت خوش تھی، بابا کے سینے سے لگ گئی۔ بابا جان مل گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کل سے ہی آئیے گا۔ باپ نے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے یقین تھا میری بیٹی ہے ہی ماشاءاللہ ذہین۔ گھر آئی، رات کو ساری تیاری کر لی، آج پہلا دن تھا جاب پہ۔ آفس میں 3 لڑکے تھے اور اس کی دوست ہانیہ، اب مسکان بھی تھی۔ سب سے جان پہچان ہوئی، بہت اچھا سٹاف تھا، بہت اخلاق سے ویلکم کیا انہوں نے۔ مسکان کا آج سب کچھ سمجھایا گیا، اس کا کیا کام ہے، کیا ذمہ داری ہے۔ 3 بجے آف ہوئی، بابا کو کال کی، لینے آ گئے۔ بابا کے ساتھ آفس آتی جاتی تھی، بہت خوش تھی، دن بھی اچھا گزر جاتا اور مصروفیت بھی رہتی۔ 1 مہینہ گزر گیا، پہلی تنخواہ ملی، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، خوشی سے 30,000 روپے بیگ میں رکھے اور ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ بابا ماما کو بتاؤں گی، چھوٹی کو بھی 2,000 دوں گی اس میں سے۔ گھر آئی، ماما بابا سب ڈنر کر رہے تھے۔ مسکان نے ماں کی طرف دیکھا، ماما جان آپ کے لیے سرپرائز ہے میرے پاس۔ ماں نے پیار سے پوچھا، ماں صدقے کون سا سرپرائز ہے بیٹی؟ جلدی سے کھانا ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بابا نیوز دیکھ رہے تھے، بابا کے پاس بیٹھ گئی، ہاتھ آگے بڑھایا، 40,000 روپے۔ بابا جان میری پہلی تنخواہ۔ باپ بیٹی کے پیسے ہاتھ میں پکڑ کر مسکرانے لگا، میری شہزادی بیٹی میرے پاس آ۔ بیٹی کا ماتھا چوما، تمہارے پیسے اور میرے پاس 30,000 روپے، اب ہم لیں گے نیا بائک۔ تمہاری ماں تانے دیتی تھی مجھے پرانی بائک ہے، اب میری بیٹی میرے ساتھ، دیکھنا ایک دن ہم کار لیں گے باپ بیٹی مل کر۔ مسکان بہت خوش تھی، ماں کے آنسو کہاں رک رہے تھے خوشی سے۔ باپ نے نئی بائک لی، زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اور پھر ایک دن آفس میں ہانیہ نے آنا چھوڑ دیا، اس کی شادی طے ہو گئی تھی، وہ آفس چھوڑ گئی، ایک لڑکا بھی چھوڑ گیا۔ اب آفس میں ایک انکل اور ایک لڑکا مدثر جو ان کا بیٹا تھا، وہ مسکان رہ گئے تھے۔ باقی بھی سٹاف تھا کمپنی کا، لیکن وہ دوسری برانچ میں تھا۔ خیر مدثر کو جیسے مسکان اچھی لگنے لگی تھی، فون نمبر شیئر کیے ہوئے تھے دونوں نے آفس کی وجہ سے، لیکن مدثر ہر روز مارننگ وش کرتا، نائٹ میں 1-2 اچھی سی پیار والی ویڈیو سے گڈ نائٹ بولا کرتا تھا۔ مسکان بات تو نہ کرتی تھی واٹس ایپ پہ اس سے، لیکن آفس میں مدثر کبھی چاکلیٹ لاتا مدثر کے لیے، کبھی برگر، کبھی کچھ۔ مسکان ہمیشہ منع کرتی تھی، لیکن مدثر کہاں رکنے والا تھا اب۔ مسکان خوبصورت تھی، چلبلی سی، کہیں مدثر کے دل کو بہا گئی تھی۔ مسکان اس سے جتنا دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، مدثر اتنا ہی اس کے قریب آ رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں مسکان بھی سمجھ رہی تھی کہ مدثر کیا چاہتا ہے، لیکن وہ بابا کا سر نہیں جھکانا چاہتی تھی۔ دور رہنے کی کوشش کرتے کرتے وہ آخر مدثر پہ واٹس ایپ پہ بات کرنے لگی۔ مدثر تعریف کرتا، آج تم ریڈ سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی، بابا ہوتے ہیں نا وہاں، اس لیے تم سے کم بات کرتا ہوں۔ باتیں بڑھنے لگی، دوستی اور گہری ہو گئی۔ 1 سال گزر گیا جاب کرتے کرتے۔ اس 1 سال میں مدثر اور مسکان بہت قریب آ چکے تھے ایک دوسرے کے۔
ایک دوسرے کی ٹوٹی چائے پینا، کھانا کھانا، آدھا آدھا برگر کھانا۔ ایک دن بارش بہت تیز تھی۔ اس دن مدثر کے بابا بھی نہیں آئے تھے۔ مدثر اپنے کیبن سے اٹھ کر مسکان کے پاس آ گیا۔ کیا کر رہی ہو شہزادی؟ مسکان نے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ مدثر صاحب آج موسم بہت پیارا ہے، جائیے کچھ سموسے ہی لے آئیں۔ مدثر نے محبت بھرے انداز میں، ہائے میں قربان جاؤں، سموسے چائے ہی کیوں، کچھ اور بھی منگواؤ تو لا دوں گا۔ وہ دونوں بارش کو انجوائے کرتے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ مدثر نے مسکان کی طرف دیکھا۔ مسکان آج رات ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ مسکان حیرت سے، کون سا سرپرائز؟ شادی تو نہیں کر رہے ہو جناب؟ مدثر آنکھوں ہی آنکھوں میں ہاں کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے جا رہے تھے۔ رات وہ دونوں بات کر رہے تھے میسج پہ۔ مسکان نے پوچھا کیا سرپرائز ہے، بتایا نہیں تم نے؟ مدثر نے بس اتنا کہا، مسکان آئی لو یو، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اور موبائل بند کر دیا۔ شاید وہ ڈر رہا تھا کہ مسکان انکار کر دے گی۔ مسکان مدثر کے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ مدثر ایسا سوچتا ہے میرے لیے؟ وہ رات بھر سو نہ سکی تھی، کچھ غصہ بھی تھا۔ صبح آفس گئے لیکن مدثر مسکان سے بات نہ کر رہا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ غصہ نہ کرے۔ 2 بجے تک وہ ایک دوسرے کو بنا بات کیے چپکے سے محسوس کرتے رہے۔ جب مدثر کے بابا چلے گئے تو مسکان نے کان سے پکڑا، آج کیوں اگنور کیا مجھے؟ مدثر نظریں جھکائے خاموش رہا۔ اور رات کیا بکواس کی تھی، پیار کرتے ہو مجھ سے؟ مدثر نے ہاں میں سر ہلایا۔ مسکان سمجھانے لگی، مدثر یہ پاگل پن ہے، پیار نہیں ہے، آج پیار کرو گے کل چھوڑ جاؤ گے مجھے۔ مدثر ایک دم سے اٹھا اور مسکان کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مسکان نہیں چھوڑوں گا، کبھی نکاح کروں گا تم سے، اپنی ہمسفر بناؤں گا، اپنی زندگی بناؤں گا آپ کو۔ مسکان محبت کی دلدل میں پھنس رہی تھی۔ وہ سمجھتی بھی تھی کہ یہ دھوکہ ہے، لیکن مدثر کے باتوں میں اعتبار بھی تھا، اس لیے مدثر اچھا لڑکا تھا۔ مسکان نے ایک شرط پہ پیار قبول کیا کہ وہ جلد سے جلد اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے گا۔ پھر اس شرط پہ محبت کا آغاز ہوا۔ ان میں دوریاں کم ہونے لگی۔ مسکان مدثر کے وعدوں پہ خود کو نیلام کر گئی۔ گھر میں بابا ماما بہن، ان سے چھپ کر وہ محبت کا گیت گانے لگی۔ بابا کو مان تھا اپنی بیٹی پر۔ محبت باتوں سے جسم تک آ گئی، ایک دوسرے کی باہوں میں سفر ہونے لگا۔ مسکان جب بھی شادی کی بات کرتی، مدثر یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ بس گھر بن جائے الگ سے تو پھر شادی کر لیں گے، لیکن مسکان ڈرنے لگی کہ وہ ہر حد پار کر چکی تھی، محبت میں جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مسکان کو ڈر ستانے لگا تھا کہ مدثر کہیں اب مجھ سے کھیر کر چھوڑ نہ جائے۔ مسکان نے جب مدثر کو بہت مجبور کیا شادی کے لیے تو انہوں نے کورٹ میرج کر لی، لیکن کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ سوچا سب جب گھر بن جائے گا، جب حالات معمول پہ ہوں گے تب گھر والوں کو بتا دیں گے۔ 1 سال وہ شادی کے بندھن میں بندھے رہے، لیکن جب مسکان کے بابا نے مسکان سے کہا بیٹی تمہاری خالہ کا رشتہ جو آرمی میں بریگیڈیئر ہے، اس کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ بیٹی میری مرضی، پوچھو تو تمہاری خالہ کا بیٹا ہے، اچھی جاب ہے، اس کے گھر گاڑی ہے، عہدہ ہے، ایسے رشتے قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ مسکان محسوس کر رہی تھی کہ خالہ کا بیٹا پرفیکٹ ہے اس کے لیے، لیکن اب وہ مدثر سے نکاح کر چکی تھی، وہ کیا کر سکتی تھی؟ سوچا مدثر سے طلاق لے لیتی ہوں۔ پھر کہنے لگی میں دھوکہ نہیں دے سکتی اسے، وہ شوہر ہے میرا اب۔ پھر خاموش ہوگی۔ بابا کو کہنے لگی بابا مجھے نہیں کرنی اس فوجی سے شادی، 3 سال ابھی میں نے شادی نہیں کرنی۔ سب نے سمجھایا مسکان ایسے رشتے بار بار نہیں ملتی۔ خالہ کا بیٹا جس کا رشتہ آیا تھا، اس نے بھی کہا تو تھا مسکان کہ تم جیسا چاہو گی ہم کریں گے، انکار نہ کرو رشتے سے، لیکن مسکان نہ مانی۔ خالہ کے بیٹے بریگیڈیئر صاحب کی شادی ایک آرمی آفیسر کی بیٹی سے ہو گئی، وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب مدثر کو مسکان نے آخری بار کہا کہ اپنے گھر بات کرو۔ مدثر نے چون کر کہا اتنی جلدی کیا ہے جان؟ مسکان روتے ہوئے بولی مدثر میں 2 ماہ کی پریگننٹ ہوں۔ مدثر جلدی سے بولا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مسکان نے یقین دلایا مدثر میں سچ کہہ رہی ہوں، لیکن مدثر نے کہا پھر ابارشن کروا لو، مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ لیکن مسکان بچے کا قتل نہیں کر سکتی تھی، وہ آخر ماں تھی، ماں باپ کے مان کا ہوا برم رکھ رہی تھی۔ وہ رونے لگی یہ کیا ہوا مدثر، نہ گھر بتا رہے ہو نہ کچھ کر رہے ہو،
لیکن مسکان کی ماں کو کچھ محسوس ہو گیا۔ مسکان کی ماما نے جب پوچھا پہلی بار ٹالتی رہی، لیکن جب ضبط ٹوٹا تو سب کچھ ماں کو بتا دیا۔ ماں بے جان ہو گئی، جسم کانپنے لگا۔ مسکان یہ کیا کیا ظلم ہم پہ تم نے؟ اب اس لڑکے کو کہو عزت سے تمہیں لے جائے۔ مسکان نے مدثر کو فون کیا، اس سے کہا میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا ہے، بس اب عزت سے لے جاؤ مجھے، میرے بابا کو پتہ نہ چلے، اپنی امی کو بھیجو۔ مدثر مکر گیا، رشتے سے کہنے لگا جو بچہ تمہارے پیٹ میں وہ میرا نہیں ہے، اور جاؤ، تم میری بیوی بھی نہیں ہو، جو کرنا ہے کر لو۔ مسکان کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ مدثر نے فون بند کر دیا اور نمبر بھی بند کر دیا۔ مسکان اور اس کی ماں 2 دن تک چھپ کر روتے رہے اور باپ کو نہ بتایا۔ جب باپ کو بتایا تو بابا کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، 5 وقت کے نمازی تھے، ان پر قیامت سی گر گئی۔ مسکان یہ کیا کر دیا، اپنے بابا کے بڑھاپے کا ہی ورم رکھ لیتی۔ خیر بابا مدثر کے گھر گئے، جب ساری بات بتائی تو اس کے گھر والے کہنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا بیٹا ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ مدثر کی تو 10 دن بعد شادی ہے۔ جب نکاح نامے کی بات کی تو معلوم ہوا کہ وہ نکاح نامہ جعلی تھا، سب فراڈ تھا۔ مدثر نے مسکان کے بابا کو بہت گالیاں دی، بڈھے دفع ہو جا، اپنی گندی بیٹی کا گند ہم پر ڈالنے آگے ہو۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ مدثر نے سب فریب کیا تھا، مسکان کے ساتھ نکاح بھی جھوٹ تھا، اور وکیل اس کا دوست تھا، وہ بھی نکاح نامہ جھوٹا بنایا تھا۔ بس جسم سے کھیلنے کے لیے مسکان مدثر کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ مدثر رحم کرو مجھ پہ، اللہ کے واسطے یہ ظلم نہ کرو مجھ پہ، دیکھ میں تمہاری مسکان ہوں۔ مدثر نے دھکا دیا، جا کمینی لڑکی دفع ہو جا، ہم کو بدنام کرنے آ گئے۔ مسکان کے بابا اور مسکان کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، اور دوسری صبح مسکان کے بابا کی لاش پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی۔ بابا نے خودکشی کر لی تھی۔ مسکان چیخ کر رونے لگی۔ ماں نے مسکان کو اپنے بابا کا قاتل کہا۔ مسکان برباد ہو چکی تھی۔ بابا کی لاڈلی نے بابا کی جان لے لی تھی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا مدثر کی شادی ہے۔ مسکان کے پیٹ میں مدثر کا بچہ تھا، اور مدثر دولہا بنا ہوا ایک اور لڑکی بھی آنے جا رہا تھا۔ مسکان وہاں پہنچی، مدثر اس سے پہلے کچھ کہہ پاتا، مدثر کے سینے میں دھڑا دھڑ گولیوں کی بچھاڑ کر دی، پھر آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، محبت کے نام پہ بے وفائی کرنے والے زندہ چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ اب جاؤ، جب اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو بتانا کسی معصوم لڑکی کو برباد کر کے آیا ہوں، کہنا کسی بوڑھے باپ کی لاڈلی بیٹی کو ویشیا بنا کر آیا ہوں۔ لوگ مسکان کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ مسکان نے ایک گولی اپنے سر پر ماری اور قصہ تمام ہوا۔ بوڑھی ماں اور بہن رہ گئی تھی۔ بھلا ہو خالہ نے مسکان کی چھوٹی بہن کو اپنے دوسرے بیٹے سے بیاہ دیا اور مسکان کی ماں کو گھر لے گئی، جو آج کل اکیلی بیٹھی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ مسکان، نہ تم اپنا خیال رکھتی ہو اور نہ میری بات مانتی ہو، تمہارے باپ نے بگاڑ دیا ہے تم کو۔ پھر اچانک سے رونے لگتی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ پاگل ہو چکی ہے۔ جس گھر میں مسکان کھیلتی کھیلتی بڑی ہوئی وہ ویران پڑا ہے، صرف کسی کے ٹائم پاس نے، جسم کی بھوک نے، ہوش نے ایک خاندان اجاڑ دیا، کتنی زندگیاں برباد کر دی صرف ایک مدثر کے ٹائم پاس وقت گزاری نے۔ ارے لڑکیاں تو بیچاری بہک جاتی ہیں تھوڑی سی ہمدردی پہ، تمہارا کیا ہوا ٹائم پاس قیامت برپا کر سکتا ہے۔ اے لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنے والے مرد سن لو، لڑکیوں اپنے ماں اور بوڑھے باپ کا خیال رکھنا کہ یہاں پہ ہر موڑ پہ ایک مدثر کھڑا ہے۔